مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یعنی مسلمانوں میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں تو اپنے بال بچوں کو بھی مجھ پر قربان کر دیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابوں سے فرمایا کہ تم لوگ ایمان کی وجہ سے مخلوق میں کس کو پسند کرتے ہو؟ اصحابوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم فرشتوں کے ایمان کو اچھا جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان تو اچھا ہے ہی، اس لیے وہ اپنے رب کے قریب ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرشتوں کے بعد ہم انبیاء علیہ السلام کا ایمان کامل سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان لانا تو ظاہر ہے کیونکہ ان پر تو وحی آتی ہے۔ پھر اصحابوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نبیوں کے بعد آپ کے اصحابوں کا ایمان اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اصحابوں کا ایمان لانا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ میں اصحابوں میں موجود ہوں، انہوں نے میرے قول و فعل کو دیکھا ہے، میرے معجزے دیکھے ہیں، تب ایمان لائے ہیں۔ میرے نزدیک ایمان کی مضبوطی اور کمال کے لحاظ سے وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ وہ خدا کی کتاب قرآن کریم کو پائیں گے اور اس میں جو احکام ہیں ان پر ایمان لائیں گے۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کو کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، اور 7 بار خوشخبری ہے اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے مسلمانوں کی کتنی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے رتبے کو پہچانو اور سچے دل سے اپنے رسول پاک کی تابعداری کرنا سیکھ لو۔ بے شک ہم ہی ہیں وہ لوگ، ہم ہی ہیں وہ نبی کی امت جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہماری تعریف اپنے اصحابوں سے فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ صرف میری قرآن اور میری حدیث کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ایسا کامل ایمان ہوگا کہ وہ مجھ پر اپنی جان، اپنے بچوں کی جانیں بھی نثار کرنے کو تیار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا کر میری آدھی راکھ جنگل میں بکھیر دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھ کو ایسی سزا دے گا کہ تمام جہان میں ایسی سزا کسی کو نہ ہوئی ہوگی۔ پھر جب وہ مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کے کہنے کے موافق کیا، جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگل اور دریا کو حکم دیا کہ اس آدمی کی راکھ سب جمع کر دو۔ دونوں نے جمع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے پوچھا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا، اے میرے رب، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آگ میں جلنا یا جلانا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت ہے، کوئی چیز اس کے قبضے سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا، گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا بڑے ہی کام کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بری کر دیتا ہے گناہوں سے، اور اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔